آج ہم ہر مومن کے ہر دل عزیز توبہ و استغفار کی خیر و برکات پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ استغفار اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اب جو عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو اور اسے ہمارے کام نہ بنے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اس ارشاد پاک سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے پاک و صاف تھے، آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کا اہتمام فرماتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیاباں میں کہیں جا رہا ہو اور اچانک وہ سواری اسے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، حتیٰ کہ وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے، ابھی وہ اسی حال میں ہو کہ دفتن دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر انتہائی مسرت و شادمانی کے عالم میں یوں کہہ بیٹھے کہ اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے، یعنی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستوں، استغفار بہت طاقتور عمل ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کے ارتکاب کیوں نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے تو وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ پیارے دوستو، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا بہت بڑی فضیلتوں والا عمل ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا ایسے مبارک کام ہیں جن کو شیطان شکست نہیں دے سکتا۔ امام مزاحی فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کیسے گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم انہیں ہر طرح سے اور ہر طرف سے گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا تم نے انہیں استغفار کے بارے میں بھی گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس کے پیروکاروں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بھلا اس پر ہم کوئی اثر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ابلیس نے کہا، میں لوگوں میں ایسی چیز پھیلاؤں گا جس کے لیے انہیں استغفار کا موقع نہیں ملے گا۔ امام مزاحی فرماتے ہیں، شیطان لوگوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلاتا ہے جن کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور استغفار بھی نہیں کرتا۔ پیارے دوستوں، استغفار محض گناہ نہیں مٹاتا، یہ اللہ کی رحمت و برکت کے دروازے بھی کھولتا ہے اور اپنے معبود سے ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، استغفار رزق میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمہیں اس وقت تک اچھا رزق دے گا جب تک کہ تمہارے لیے مقررہ مدت ختم نہ ہو جائے۔ اس آیت میں توبہ اور استغفار کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے۔ توبہ اور استغفار کا اصل مقصد گناہوں کی معافی ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ دیتا ہے کہ جب تک توبہ و استغفار کرنے والا زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے متاع حسن سے نوازے گا۔ متاع حسن سے مراد پاکیزہ اور حلال رزق، اس رزق میں برکت والی زندگی، قلبی اطمینان اور سکھ چین کی زندگی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جس میں توبہ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ نیز استغفار سے ہی مصائب اور بلائیں دور ہوتی ہے جیسے صدقے سے ہوتی ہے۔ تو پس استغفار سے امن اور سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ یہ منفیت کو دھو کر اس کی جگہ امن و سکون کا احساس پیدا کرتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ استغفار سے ہمارے قلوب پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جب ہمارے دل صاف اور پاک ہوں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول ہو تو کثرت سے استغفار کرے۔ استغفار راحت و آسانی کے دروازے کھولتا ہے۔
اور مشکلات کو آسان بناتا ہے۔ تو جب کبھی کسی مشکل کا سامنا ہو تو توبہ استغفار کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ اس کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرے گا اور مشکلات سے نجات بخشے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، ان زبردست فوائد کو حاصل کرنے کی کلید استغفار کو ایک باقاعدہ مشق بنانے میں ہے۔ اس لیے پابندی سے استغفار کریں اور اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنائیں۔ صبح و شام کے اذکار میں استغفار کو لازمی طور پر شامل کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکات آپ کی زندگی آسان بنا دیں گی۔ یاد رکھیں، استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ معافی، سکون اور اس کے قرب کا سا راستہ ہے۔ اس کی قدر کریں اور اپنی زندگی میں سے شامل کریں۔ اور ہاں، استغفار سے جڑے آپ اپنے تجربات کامنٹس میں شیئر کریں تاکہ آپ کی کارگزاری دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل پر دوام اختیار کریں۔ جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں بھی آپ کی بھلائی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔